MI5 کو سب کو جمع کر کے کہا کہ جاؤ ان 7 نوجوانوں کو جو بت پرستی نہیں کرتے ان کو لے کر آؤ میرے پاس. سب کو لے کر آئے. بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم بادشاہ تھا, بت پرست تھا. اس نے نوجوانوں کو کہا کہ تم لوگ کس چیز سے ماننے والے ہو؟ میری حکومت کے اندر کسی اور چیز کو مانتے ہو؟ تو ان میں کا جو بڑا تھا جس کا نام تملیقہ ہے, تفسیر قرطبی کے اندر یہ سارے 7 نوجوانوں کا نام لکھا ہوا ہے. تفسیر قرطبی کے اندر اور باقی دوسری کتابوں کے اندر بھی ان کے نام مذکور ہیں. تو ان میں کا جو سب سے بڑا تھا اس نے جواب دیا, اور یہ ادب ہے کہ اگر جماعت جائیں تو جو سب سے بڑا ہو اس کو بات کرنا ہے, جو سب سے چھوٹا ہو وہ نہیں. جو قوم کا جو سب سے بڑا ہے, امیر ہے, یہ سرکار ہے, جو ذمہ دار ہے, اس کو بات کرنی چاہیے. تو تملیغہ جو ہے وہ سب سے بڑے تھے. دقیانوس نے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے, تم کس چیز سے ماننے والوں ہو؟ تو تملیغہ نے کہا اعبد اللہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر ملکہ وفی النار عذابہ وفی الجنۃ رحمتہ. ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کا ساتوں آسمان کے اوپر ہے, جس کی سلطنت زمین کے اوپر ہے, جس کی بحر ملکیت جو ہے سمندر کے اندر ہے, جس کے رحمت کا خزینہ جنت کے اندر ہے, جس کے عذاب کا مرکز جو ہے وہ جہنم ہے. ہم اس اللہ کی عبادت. اس نے کہا کہ میری حکومت کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہو تم اور بت پرستی نہیں کرتے. تم جو ہے دوبارہ ذرا مائنڈ چینج کر لو, بنا لو, صحیح طریقے پر آ جاؤ, اس لیے کہ تم سب کا جو ہے. انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت, ہمیں کچھ بھی کر لے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, یہ جلا بھی دے یا بھن ملے یا روز کر لے, کچھ بھی کر لے, لیکن ہم جو ہے لا الہ الا اللہ توحید پرست ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے ایک ماننے والے ہیں, 2 شریک اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے. جانوروں کو جو ہے اور بتوں کو ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے. دقیانوس نے کہا کہ یہ تو بڑے زبردست جواب ہے, لیکن اللہ جب عبادت کرنے پر آتا ہے تو اللہ اس طرح عبادت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی. فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا, لیکن اللہ نے اسی محل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے کہ نہیں؟ دقیانوس کے دل میں اللہ نے یہ بات غازی, ارے دقیانوس تو کیا بکواس کر رہا ہے, تو کیا بکواس کر رہا ہے, یہ میرے بندے میرے ماننے والے ہیں اور تو ان کو بت پرستی کی اوپر مجبور کر رہا ہے. اس نے کہا کہ چلو تم بڑے امیر ہو, سردار ہو, ان کے بیٹے بھی ہو, تمہیں 1 دن کی مہلت دیتے ہیں, اپنے مائنڈ ذرا چینج کر کے آؤ اور بالکل صحیح مسلمان ہو کر آ جاؤ. ابھی تم مسلمان نہیں ہو, صحیح مسلمان ہو کر آ جاؤ. یعنی کیا مسلمان؟ بتوں کو سجدہ کرنے والے ہو کر آ جاؤ. ان کو 1 دن کی مہلت دی, 1 دن کی مہلت ان کو دی کہ اس کے اندر اپنا مائنڈ بنا کر آ جاؤ. ان کو پھر چھوڑ دیا گیا. جب وہ واپس چلے گئے تو سب نے پلان بنایا کہ کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. تو ان میں کا جو سب سے بڑا تملیغہ, اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے فتنے سے بھاگنا چاہیے, فتنے سے بھاگنا چاہیے. فتنے سے کیا کرنا چاہیے بھائی؟ بھاگنا چاہیے. تو سب نے کہا کہ چلو بنجلوس جو ہے, بنجلوس تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ بنجلوس جو ہے وہ روم کے اندر ایک بہت بڑا پہاڑ تھا, بہت بڑا پہاڑ. اس پہاڑ کے اندر انہوں نے جا کر پناہ لی. جب جا رہے تھے دقیانوس نے 1 دن کی مہلت دی, دوسرے نکل کر وہ کہاں چلے گئے؟ وہ پہاڑ کے اندر, کیو کے اندر. جب وہ جا رہے تھے راستے میں تو ایک کتا مل گیا. جب وہ جا رہے تھے راستے میں تو ایک کتا مل گیا. کتا جب مل گیا ان کے ساتھ تو کتا جو ہے ان کے ساتھ نہیں چھوڑتا, ان کے ساتھ نہیں چھوڑتا. وہ اصحاب کہف جو ہے وہ کہنے کہ یہ کیا مصیبت آ پڑی, یہ کتا ہمارے ساتھ آ گیا, ایسا نہ ہو کہ ہمارا کام بگاڑ دے, وہاں جانے سے پہلے ہماری سلی ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہٹ وہ کتے کو بگا دے نا,
تو اللہ تعالیٰ نے فَأَنطَقَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو نطق، قوت گواہی دی، اس کو بولنے کی طاقت دے دی اللہ نے۔ یہ تفسیر قرطبی میں 11 جلد کے اندر صفحہ 233 پر لکھا ہوا ہے۔ تفسیر قرطبی 11 جلد صفحہ 237 پر یہ لکھا ہے کہ فَأَنطَقَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، کتا بولنے لگا، وہ کتا بولنے لگا، عربی زبان کے اندر بولنے لگا۔ وہ کہتے ہیں، وہ کتا کہتا ہے یا ایھا الناس لم تضربوننی، اے لوگوں تم مجھے کیوں مارتے ہو، لم تطردوننی، تم مجھے کیوں جھٹکاتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، تمہارے 40 سال پہلے۔ اللہ اکبر کہو بھائی، اللہ۔ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ یہ اصحاب کہف والوں، اے نوجوانوں، تم مجھے کیوں ڈراتے ہو اور اپنے آپ سے کیوں بگاتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے 40 سال پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ آمنت باللہ قبل ان تعرفوہ ب40 سنہ، اللہ تعالیٰ کو میں نے پہچانا، اللہ پر ایمان میں لے آیا تمہارے 40 سال پہلے، تمہارے 40 سال پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتا جو ہے 40 سال سے اوپر بھی جی سکتا ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس کتے کا نام کیا تھا؟ اس کتے کے نام کے بارے میں 2 نام بتائے گئے ہیں، ایک ہے حمران اور ایک ہے قطمیر۔ ایک ہے حمران اور ایک ہے قطمیر۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اور اکثر محدثین کا خیال یہ ہے کہ اس کتے کا نام قطمیر تھا، اور قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف اپنا میلان ظاہر کیا، اور زیادہ تر محدثین کا یہی خیال ہے کہ اس کتے کا نام جو ہے، یہ دیکھیں بھائی یہ محدثین نے کتنی تحقیق کی ہے، یہ کتے کا نام کیا ہے اس کے بارے میں بھی تحقیق کی۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے امت کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تو زیادہ تر محدثین کا خیال اور رجحان یہ ہے کہ اس کتے کا نام کیا تھا؟ قطمیر۔ قطمیر یہ اس کتے کا نام تھا۔ تو پھر انہوں نے اس کتے کو اپنے ساتھ لے لیا، یہ کتا تو بڑا اچھا انسان ہے، یہ تو انسانوں سے بھی بہتر، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہے، ہم سے 40 سال پہلے اللہ پر ایمان لے آیا۔ تو وہ غار کے اندر گئے، غار کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جگہ کے اندر اللہ نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک جو ہے 309 سال تک ان کو سلا دیا، وہ پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے دعا کی رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ یہ اصحاب کہف کی دعا ہے، یہ اصحاب کہف کی دعا ہے، رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عنایت فرما، ہمیں اپنی طرف سے آتِنا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اپنی طرف سے ہمیں خاص رحمت عنایت فرما، اور جس حال کے اندر ہم پڑے ہوئے، جس مصیبت کے اندر، ہمیں جو ہے اس سے خلاصی اور رہائی نصیب فرما۔ تو اللہ نے کیا انتظام کیا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، جس طرح بچہ سونے کے لیے جاتا ہے اور ماں جو ہے اس طرح کرتی ہے، تب کرتی ہے کہ بچے جو میرے پیارے، میرے کلیجے کے ٹکڑے، ہاں میرے کلیجے کے ٹکڑے، میرے پیارے، جلدی سے سو جاؤ، جلدی سے سو جاؤ، اس طرح ماں کرتی ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اوپر ضرب کیا ہے تاکہ وہ سو جائے، ایسی نیند سو جائے کہ بالکل 309 سال تک ان کو خبر بھی نہ چلے، ان کو خبر بھی نہ چلے۔ دوسرا دن کا قیانوس جو ہے قیانوس، اس کو یہ ذرا پریشانی ہو گئی، یہ 7 نوجوان جن کو میں نے چھوڑا تھا وہ کہاں گئے، وہ کہاں گئے، ان کو پکڑنا چاہیے۔ اس نے MI5 کو MI6 کو CID سب کو بلایا تاکہ جاؤ اور یہ جو 7 جو کم بخت تھے ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہیں بھی نہیں جا سکتے سوائے ایک چیز کے،
اور وہ کیا ہے، وہ پہاڑ کے اندر ہی جا سکتے ہیں، باقی آپ کے ملک کے اندر اور کوئی ایسی جگہ نہیں جس میں وہ جا سکیں۔ تو وہ گئے اس کے اندر، وہ پہاڑ کے اندر، اور غار کے منہ پر پہنچے تو دقیانوس جو ہے، دقیانوس اللہ نے اس کے دل کے اوپر رعب ڈال دیا اور ڈرنے لگا، وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔